وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. صلوات. سب سے پہلے تو اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد خاندان طٰہٰ و یاسین کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں. I am extremely grateful to the management of Imam Bargah Ali Raza Sharjah for giving me a great opportunity. Jazakallah. Salawat. تمام حمد و ثنا ہے فقط خدا کے لیے، تمام حمد و ثنا ہے فقط خدا کے لیے، درود اور سلام ہے اہل انما کے لیے. بچھا رہا ہوں عقیدت کے پھول قدموں میں، بچھا رہا ہوں عقیدت کے پھول قدموں میں، لکھے یہ شعر نہیں ہے کسی جزا کے لیے. مٹا دے ہم کو زمانہ کہاں یہ ممکن ہے، مٹا دے ہم کو زمانہ کہاں یہ ممکن ہے، دعا بطول نے کی ہے ہماری بقا کے لیے. صلوات. رسول خدا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتہ اہل بیت. علامہ طالب جوہری قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثقلین سے مراد دو قیمتی چیزیں ہیں، دو برابر کی قیمتی چیزیں ہیں. رسول خدا نے فرمایا میں تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری عطرت اہل بیت. جب تک تم ان سے جڑے رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے. اس پاک حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. صلوات. قرآن کی آیات کی تفسیر دیکھنی ہو تو کردار اہل بیت دیکھ لیں، اہل بیت اطہار کی فضیلت جاننی ہو تو تلاوت قرآن کر لیں. اب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو پیش کروں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر قرآن موجود ہے تو اہل بیت میں سے کوئی امام وارث قرآن کی شکل میں کائنات میں یقیناً موجود ہے، کیونکہ یہ صادق و امین نبی کا فرمان ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صلوات. قرآن و اہل بیت میں کنیکشن بھی بہت مضبوط ہے. قرآن اگر نور ہے تو اہل بیت نوری ہے، قرآن اگر ہدایت ہے تو اہل بیت ہادی ہے، قرآن اگر رحمت ہے تو اہل بیت رحمت کے دروازے ہیں، قرآن اگر علم کا سرچشمہ ہے تو اہل بیت علم لدنی کے مالک ہے، قرآن طیب و طاہر ہے تو اہل بیت مصداق آیت تطہیر ہے. صلوات. آج مجھے علی کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے. مولا حسن عسکری علیہ السلام کی ظاہری عمر مختصر سی تھی، 28 ایئرز. اس مختصر سی عمر میں مولا نے علم و حکمت کے ایسے باب کھولے کہ دنیا آج تک ان سے فائدہ حاصل کر رہی ہے. مولا نے دین کی تبلیغ بھی کی، دین کی حفاظت بھی کی، لوگوں کی مشکل کشائی بھی کی، معجزات بھی دکھائے، قرآن کی حفاظت بھی کی، اور سب سے بڑھ کر آخری امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت بھی کی. اور اپنے شیعوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت بھی کروائی اور اپنے چاہنے والوں کو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے معاملات سے آگاہ بھی کیا. سبحان اللہ، اسے کہتے حجت خدا ہونا. خدا نے کتنی برکت رکھی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں. جو کام امت مل کر نہ کر سکے وہ حجت خدا چند دنوں میں کر دیتا ہے. صلوات.
علماء فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے منافقت کے خلاف مصلحت سے کام لیا تو کربلا کا انقلاب برپا ہوا اور منافقت قیامت تک بے نقاب ہو گئی. اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے ظلم کے خلاف مصلحت اختیار کیا تو دنیا ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کی دعا کر رہی ہے. اب دنیا جان لے سمجھ لے ہر دور کے حسن کی مصلحت اور خاموشی بڑے انقلاب کا سرچشمہ قرار پائے ہیں. ہمیں بھی کبھی کبھی مصلحت سے کام لیتے ہوئے رک جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے. آج ہم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کی دعا کر رہے ہیں، مگر ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے امام زمانہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، مجھ سے، آپ سے، کہ تمہارا ایک گناہ میرے ظہور میں 40 دن کی تاخیر کا سبب بنتا ہے. اب استعمال کرے کیلکولیٹرز اور سپر کمپیوٹرز کا اور حساب کرے دنیا میں کتنے چاہنے والے ہیں، دن بھر میں وہ کتنے گناہ کرتے ہیں. اور یوں ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کتنی تاخیر ہو رہی ہے. آئیں مل کر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی راہ کو ہموار کریں تاکہ ہمارے آنکھیں نور امام زمانہ علیہ السلام سے منور ہو سکیں اور دنیا میں پرچم اسلام سر بلند ہو سکے. صلوات. آخر میں عرض کروں، ہٹ جائے گر امام زمانہ درمیان سے، ہٹ جائے گر امام زمانہ درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. صلوات.